السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس قرآن عظیم کی آیت کی برکت سے حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سی آیت ہم نے پڑھی؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ آیت یاد رکھو انشاءاللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک تم میں سے وہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور جو شخص علم رکھتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر پاتا ہے، اور جو جس کو پتہ نہیں ہوتا اسی وجہ سے وہ ڈرتا نہیں ہے نا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آخرت کے معاملات اور نماز کی اہمیت وغیرہ جانتے نہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ دل میں خوف نہیں رکھتے، اس لیے آسانی سے نمازیں چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے پر کبھی توجہ نہیں دیتے، ہے نا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بھی درست کریں، اپنے دین کو بھی درست کریں، اور اس کا واحد ایک ذریعہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات، اور یہ قرآن حدیث کی تعلیمات ہر خاص اور عام کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ صرف عالم بن جائیں انہی کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو عالم لوگوں کا کام ہے، یہ عالموں کا کام نہیں ہے، بلکہ جو فرض عین علم ہے وہ سب کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے، وہ فرض عین ہے، تو اس کا درست کرنا بھی ہم پر ہی فرض ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جیسے کہ ہم نماز کے ظاہری شرائط میں سے چند 3 شرائط ہم نے سنے، جس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہم نے کل سیکھا تھا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز کیا بتائی تھی؟ اذان سنو تب سے ہی نماز کی تیاری شروع کرو۔ اور ایک حدیث شریف اور ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھے اور دوسری نماز کا انتظار کرے تو ایسا شخص ایسا ہے جیسے وہ نماز ہی میں ہے۔ ایک نماز پڑھ کے، یہ تو اگلی نماز کی اذان سے بھی پہلے کا معاملہ ہوا نا، ہے نا، کہ ایک نماز ابھی جیسے ہم نے عشاء کی پڑھی تو ہم فجر کا انتظار کریں، تو سرکار فرماتے ہیں جس کو اگلی نماز کا انتظار ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ نماز ہی میں ہے، تو اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے۔ پھر اگر اذان ہوئی اس وقت کی تو جو شخص اتنے دیر سے انتظار میں تھا تو آواز آنے کے بعد کیا وہ نماز پڑھنے میں دیری کرے گا؟ تو سرکار علیہ السلام کی دوسری حدیث، ایک حدیث میں نے ابھی آپ کو بتائی، دوسری حدیث سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو دیری نہ کرو۔ سرکار نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو دیری نہ کرو۔ تیسرا، جب اذان سنو تو جو شخص اذان سن کر نماز کی تیاری میں نہ لگ جائے اس کے خاتمہ ایمان پر نہ ہونے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے، سرکار نے بولا۔ تو یہ کتنی زیادہ ضروری چیزیں ہم سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ یہ چیز ہمارے دلوں میں خوف پیدا رکھے، کہ جس کی وجہ سے ہم نمازیں متواتر اور کنٹینیوسلی اپنی موت تک پڑھتے رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز کے جو شرائط میں سب سے پہلے اذان کا معاملہ تھا، کہ امام غزالی فرماتے ہیں شارٹ میں بول کر ہم جو آج جو سننا ہے اس پر آتے ہیں۔ اذان سنے تو ایسا محسوس کرے جیسے حشر کے میدان میں تمام لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تو اس دن حشر کے میدان کی پیشی کا خیال کر کر نماز میں حاضر ہو، کہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ حشر کے میدان میں سب کو جمع کرے گا تو یہ بھی اسی طریقے سے جمع ہونے ہی کی طرح ہے۔ دوسرا، امام غزالی فرماتے ہیں طہارت فرماتے ہیں کہ انسان جس جگہ پر کھڑا ہے اس کی طہارت کا خیال رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، پھر جو کپڑے پہنتا ہے اس کی پاکی کا خیال رکھتا ہے، تو جو جسم ہے اس کی پاکی کا خیال رکھتا ہے، تو جسم کے اندر ایک چیز ہے جو دل، اس کی بھی حاضری ضروری ہے، تو اس کی بھی پاکی ضروری ہے۔ طہارت سے پہلے اس کو بھی پاک کرے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ دل کے پاک کرنے کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں سے یہ اپنی قدورتیں دل سے نکال دیں. کسی کے لیے اپنے دل میں حسد، غیبت، کینہ، چغلی وغیرہ نہ رکھے. کسی کے لیے انتشار اپنے ذہن میں نہ رکھے، جس کی وجہ سے اس کا دل جب اگر صاف رہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے. اور تیسری چیز ہے جسم کو ڈھانپنا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسم کا ڈھانپنا جتنا فرض ہے اس کے علاوہ، یعنی جو فرض ہے وہ تو ہم ڈھانکیں گے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور کھڑے ہو ادب سے. اللہ کے حضور کھڑے ہو ادب سے. قوموا کا مطلب تھا کھڑے ہونا. للہ یعنی اللہ کے حضور. قانتین للہ یعنی اللہ کے لیے. قوموا للہ کھڑے ہو اللہ کے لیے. قانتین یعنی ادب والوں کی طرح. ٹھیک ہے نا. تو ادب کے ساتھ کھڑا ہونے میں آتا ہے کہ اب ہمارا فرض جو چھپانا کتنا ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہ فرض ہے. لیکن کیا ہم صرف اتنی سی پینٹ یا پاجامہ پہن کے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، اوپر کا بدن بھی ڈھانکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ادب ہے. اور ادب کے خلاف جو چیزیں ہیں، کیا بہت سارے لوگ جیسے ابھی ہم شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے یا کرتا پہنتے ہیں، تو یہ کالر کھلا کر کے پڑھنا علماء کرام فرماتے ہیں مکروہ ہے. اور جو ہمیشہ ایسا کرتا ہے وہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ یہ ادب کے ساتھ، جیسے اس کی مثال بھی علماء کرام نے دی ہے کہ جیسے ہم کسی کسی کے سامنے مؤدب کھڑے ہوتے ہیں، کسی مہذب شخص کے جو عزت والا معزز شخص ہے اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کپڑے درست کرتے ہیں، ہے نا. آپ اس طریقے سے آستینیں چڑھا کر اور بٹن کھول کر آپ کسی پرنسپل کے سامنے جائیں گے، اپنے اسکول کے پرنسپل یا اپنے آفس کے باس کے پاس، یا آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی عالم کے پاس اس طریقے سے جائیں گے. ابھی کسی عالم کے حجرے میں آپ کو گھسنا ہے تو آپ یہ جو ہے پورا کھول لیں گے اور اس کو لگا لیں گے، ٹوپی کو درست کر لیں گے، اس کے بعد تو جائیں گے نا اندر. السلام علیکم حضرت، ایسا نا، اس کو بولتے ہیں ادب. تو ہم کسی ایک عام عالم کے سامنے جاتے ہیں تو اتنا ادب کرتے ہیں، تو سوچو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا ادب ہونا. تو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہے وہ جو شخص اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. ایک اور حدیث یاد ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، کسی نے پوچھا صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نماز کیسے پڑھیں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے، اور ہم جیسے لوگوں سے ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ دونوں میں سے ایک تصور کرنا ہے، تیسرا تصور نہیں ہے. تو ہم کو یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تصور رکھے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے کالرز کے وجہ کو اپنے امام صاحب جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز سے پہلے اعلان بھی کرتے ہیں کہ کالر کے بٹن جس کے کھلے ہوں لگا لو، جس کی آستینیں فولڈ ہوں کھول لو، جس نے چین کی گھڑی پہنی ہو تو اتار لو، بولتے ہیں نا، جس نے ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہنی ہیں تو اتار دو. ایسی کسی مسجد میں آپ نماز پڑھنے گئے جس میں امام صاحب نماز سے پہلے ایسا اعلان کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا، بہت ساری مسجدوں میں ایسا اعلان ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے حضور تم کھڑے ہو تو تمہارا ادب ضروری ہے. تو جسم کو ڈھانپنا یہ ادب میں سے ہے. تو جسم کو اس انداز میں ڈھانپو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ادب ہو. اب بتاؤ، ہم ایسے غیر اسلامی ڈریسز اگر پہن کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا پسند کریں گے کیا؟ اگر آپ کو پرنسپل کے، اسکول کے پرنسپل یا اپنے باس کے پاس جانا ہے، مان لو میں 2 مثال دیتا ہوں، پرنسپل کے پاس آپ جائیں گے تو آپ جینس اور ٹی شرٹ میں اسٹائل میں تو نہیں جائیں گے طریقے سے. جیسے آپ کو کسی کام سے اسکول کے علاوہ پرنسپل سے ملنا جانا ہے تو آپ ایک ڈیسنٹ ڈریس پہن کر جائیں گے نا، ہے نا. پھر کسی کو اپنے باس کے پاس جانا ہے تو جینس پر شرٹ پہن کے ٹائی لگا کے جائے گا کیا؟ نہیں پہنے گا، ہے نا. جو اس کا جو ادب ہے وہ ملحوظ رکھتا ہے. تو اس بلا تمثیل اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو تو وہ لباس پہنے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو کون سا لباس پسند ہے؟ جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے کوشش کریں، یہ ایک دم سے نہیں ہو پاتا لیکن کوشش کریں کہ اس پر آ جائیں انشاءاللہ، کہ جو حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک تھا، جو حضور علیہ السلام کا لباس مبارک تھا، جو سنت لباس تھا، اس پر آنے کی دھیرے دھیرے کوشش کریں.
یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جیسے ہم لوگ اجتماع میں آنے سے پہلے یا اجتماع میں ابھی بھی ہیں تو ہماری پینٹ شرٹ پہننے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے ہم ٹوپی نہیں لگاتے تھے مان لو، تو ہم سب سے پہلے ٹوپی لگانا شروع کریں، اور کبھی لگائیں گے کبھی چھوڑیں گے، کبھی لگائیں گے کبھی چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ٹوپی کی پابندی کر لیں، گھر میں جا کر ہی ہم ٹوپی اتاریں یا سونے سے پہلے اتاریں، ورنہ ہم ٹوپی کنٹینیو پہن کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پینٹ شرٹ میں سے یا تو دونوں ایک ساتھ میں چھوڑ کر کرتے پاجامے پہ آ جاؤ، یا تو پہلے آپ شرٹ چھوڑو کرتا پہنو، پینٹ آپ کی ہے تو نو پرابلم، چلو پینٹ پر آپ نے کرتا پہن لیا تو بھی اتنا اور نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ آپ سنت لباس پر آنے کی کوشش کرو، کریں گے نا انشاءاللہ، پھر وقت پڑے اور انشاءاللہ جب تم امامے کا ادب ملوز رکھ سکو، اس کا ادب قائم رکھ سکو تو پھر امامہ بھی پہنو، ہے نا انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس دن مسلمان، یہاں عرب کا لفظ استعمال کیا ہے سرکار نے، لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں کہ سب مسلمانوں کے لیے حکم ہے، سرکار فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے، جس دن عرب اپنے سروں سے امامہ اتار دیں گے ان کی عزتیں بھی اتر جائیں گی۔ آج عربیوں نے امامہ اتار کر ایک چادر ڈال کے اس کے اوپر ٹائر ڈال دیا ہے نا، وہ ٹائر آپ دیکھتے ہوں گے، اس کو عربی لباس مانا جاتا ہے، جبکہ وہ عربی لباس نہیں ہے، وہ گنڈوں کا لباس ہے، آپ کو پتا ہوگا، یہ میں ایسی صرف مذاق میں نہیں بول رہا، اجتماع جو ہے وہ مذاق کی جگہ نہیں ہوتی، میں ایک دم سیریسلی فیکٹ بول رہا ہوں۔ جو پہلے کے عرب کے جو لوگ تھے اس میں جو لٹیرے لوگ ہوتے تھے نا، وہ اس طریقے کے ٹائر پہنتے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو آج آل سعود خاندان جو حضور علیہ السلام کے عرب پر قابض ہے، وہ کسی زمانے میں گنڈے ہی تھے، ان کے جو خاندان والے نا یہ لٹیرے اور گنڈے ہی تھے، ان کو انگریزوں نے انڈورس کیا، ان کو اپنے انڈر میں لیا اور ان کے ذریعے بغاوت کرائی اور خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، سنیت کا وہاں پر قبضہ تھا، ختم کر کے وہابیت وہاں پر آئی۔ یہ ہسٹری لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ مشکل سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا عرب کے اندر 24 لوگ ہیں تو پھر اپن کیسے یہاں پر صحیح ہیں، لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو عرب میں سب سنی ہی تھے، اور ابھی بھی جو عوام ہے نا وہ زیادہ تر سنی ہی ہے، وہاں جو قابض ہے، جو لوگ قابض ہیں وہ وہاں بھی ہیں۔ جب انگریزوں نے ان سے بغاوت کرائی تو اس وقت میں انہوں نے طے کیا تھا کہ تم بغاوت کرو، خلافت عثمانیہ ختم کرانے میں ہماری مدد کرو، ہم تمہیں پوری خلافت عثمانیہ کی حکومت تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ نقطے کی بات ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے ان کی سپورٹ لے کر اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا، وہ جن کو ارطغرل وغیرہ کہتے ہیں نا، تو خلافت عثمانیہ انہوں نے ختم کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کو لالچ کیا دی تھی کہ جتنا پورا خلافت عثمانیہ ہے اس کے سب تم کو بادشاہ بنا دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ساری جتنی بھی سلطنتی اسٹیٹس تھی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ کو پتا ہے یہ آئس لینڈ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ایران، عراق، افغانستان، پاکستان اور یہ مصر، ایجپٹ اور یہ جتنی بھی سوڈان وغیرہ جو ساؤتھ افریقن کنٹریز ہیں، یہ سب کی سب، عمان وغیرہ جو بھی عرب بھی 60 ٹکڑے ہو گیا، یہ سب خلافت عثمانیہ میں تھا۔ ان کو بعد میں انہوں نے لاسٹ میں کیا کیا ہے، جو اتنا عرب ہے نا اس عرب کی حکومت بھی باقی کا سب خود کیپچر کر لیا۔ اٹلی، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، آئس لینڈ، یہ کس کے ہاتھ میں، اسپین وغیرہ، سوری ہاں اسپین میں بھول گیا، اسپین بھی اسی میں تھا، خلافت عثمانیہ میں تھا، اور ترکی صرف جو سنی خلافت عثمانیہ جن کے پاس تھی وہ سمٹ کر صرف ترکی میں رہ گئے۔ جو آج ترکی جو اسٹیٹ ہے نا، جو کنٹری ہے، وہ جو ہے وہ اصلی سنی ہے جو وہاں پر پہلے تھے، سمجھ میں؟ تو کہاں سے بات نکلی تھی جب ہم یہاں پر پہنچ گئے؟ امامہ۔ نماز میں لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تو یہ نہ سوچے کہ عربی لباس جو آج لوگ عرب پہنتے ہیں وہ سنت ہے، بلکہ کتابوں میں اصلی سنت لباس موجود ہے اور امامے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ بہرحال تو ہم جب نماز پڑھیں تو اپنے جسم کو ڈھانپیں جیسا اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اب تیسری شرط ہے قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونا یہ کل نہیں ہوا تھا، یہ آج انشاءاللہ ڈیٹیل میں سنیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونے کا ظاہری مفہوم یہ ہے۔ اچھا ظاہری اور باطنی کیا ہوتا ہے ایسا معلوم ہے؟ کبھی بھی یاد رکھنا، کسی بھی جو قرآن اور حدیث کے معنی ہوتے ہیں نا، ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ ظاہری معنی شریعت بنتا ہے اور جو باطنی معنی ہوتا ہے وہ شریعت کی اصل ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟
تو فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ ہونے کا ظاہری معنی یہ ہے کہ چہرے کو تمام سمتوں سے ہٹا کر موڑ کر کعبہ شریف کی طرف کر دیا جائے. تو تمہارا خیال ہے دل کو تمام امور سے پھیر کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا مقصود نہ ہوگا؟ کیا کہتے ہیں امام غزالی؟ فرماتے ہیں کہ کیا چہرہ ہی تم اگر کعبے کی طرف کر لو گے تو کیا قبلہ رخ ہونے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے دل کو بھی قبلہ رخ کرنا یہ بھی متوقع ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو بھی قبلہ رخ کر لو. سوچئے اس کے سوا اور کیا بات مطلوب ہے؟ یہ ظاہری افعال در حقیقت باطنی امور کو ہی حرکت دیتے ہیں. اس کا مطلب لاسٹ لائن کا مطلب شاید نہیں سمجھیں گے. ظاہری جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا نا، اس کے پیچھے کچھ باطنی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری حکم دیے ہم کو کرنے کے، اس میں کوئی نہ کوئی باطنی مقصد ہے. جیسے ہم کو قربانی کا حکم دیا ہے نا، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ خالی ایک جانور لا کے اللہ کے نام سے ذبح کر کے بانٹ لینا، کھا لینا، یہ مقصد ہے کیا؟ نہیں. حکم تو دیا قربانی کا، واجب کر دیا. مقصد ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کرنا. تو ایک ظاہری بات ہوتی ہے، اس کے پیچھے باطن چھپا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے قبلہ رخ ہونے کا مطلب ہے اپنی پوری تمام تر توجہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کر لیں. اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں اور انہیں ایک جہت پر رکھ کر انہیں ساکن کر دیتے ہیں. ہم لوگ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے تمام اعضاء کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ دل کے خلاف بغاوت نہ کرے. توجہ کیوں اس طرف کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا دل جو ہے، جب ہماری پورا رخ اس طرف ہے تو دل بھی اس طرف رہے گا، ہے نا. ایسا نہ کریں کہ ہم نے قبلہ رخ تو ہو گئے لیکن اپنے دل کو کسی اور رخ پر رکھیں، کیونکہ جب وہ اپنی حرکات اور دوسری طرف توجہ کی صورت میں بغاوت و زیادتی کرتے ہیں تو دل ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہتا. لہٰذا تیرے دل کی توجہ بدن کی توجہ کے ساتھ رہنی چاہیے. جیسے بدن قبلہ رخ ہے، دل بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے. تو جان لو کہ جس طرح قبلہ رخ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تمام اطراف سے پھر نہ جائیں، اسی طرح دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت تک نہیں پھیر سکتے جب تک اس کے غیر سے اسے فارغ نہ کر لیں. یہ لاسٹ والی لائن پر کسی نے سبحان اللہ نہیں بولا، بہت زبردست بات تھی. سنو پھر سے، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت تک تم نہیں پھر سکتے جب تک اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پھیر کر اللہ کی طرف نہ کر دو. یہ اس کا اصلی معنی ہے. اس کو کہتے ہیں دل کی حاضری اور توجہ الی اللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خواہش، چہرہ اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ یوں لوٹتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. پھر سے سنو، سرکار فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خواہش، چہرہ اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے کے بعد یوں لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا. جب ایسی توجہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، کیا فضیلت ہے نماز کی. تو آپ سنو، نماز تو بہت پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، کس کو نہیں معلوم. لیکن جب اللہ کے ولیوں کی کتابیں پڑھو گے تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ نماز حقیقت میں ہے کیا، نماز پڑھنا کیسے چاہیے. تو نماز پڑھنے کا طریقہ سرکار نے یہ فضیلت بتائی. یہ فضیلت کس کو پتہ تھی؟ نماز سب جانتے ہیں لیکن یہ فضیلت پتہ تھی کہ جب کوئی اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے تو نماز سے لوٹنے پر وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اور یہی فضیلت حج کرنے کی بھی ہے. کوئی شخص حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے. تو بلا شبہ حج تو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے یا بندے کی کیپیسٹی کے حساب سے انسان زندگی میں ایک بار کرتا ہے. لیکن یہاں تو جو پیسہ نہیں ہے جس کے پاس، وہ بھی اپنے گناہ روز دھلوا سکتا ہے اور 5 ٹائم دھلوا سکتا ہے نا. تو یہ کتنا بڑا انعام اور نماز تحفہ ہوا یا نہیں. اس لیے نماز کو تحفہ کہا گیا. یہ نماز تمہارے لیے ایسا تحفہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے پھر بھی اس سے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایسے گناہ ہو جائیں تو پھر وہ کیا کریں، کیسے معاف کرائیں. تو نماز ایک طریقہ ہے، توبہ ایک طریقہ ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا. اور اس کے بعد بھی بچ جائے تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی گارنٹی نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے نہ کرے، کیونکہ توبہ کبھی کچھ ہوتی، دل کی نیت کے حساب سے توبہ ہوتی، لیکن نماز کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی، اگر تم نے نماز پڑھی تو تم کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو یہ ہو گیا قبلہ رخ ہونے کا مطلب، کبھی اتنی ڈیٹیل میں سنا تھا؟ قبلہ رخ ہونے کا یہ مطلب دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے، وہ بول دوں میں، شاید آگے آئے گا، لیکن ہمیشہ جو ہے نا بھول جاتے ہیں، مجھ کو روز ایسا میں سوچتا ہوں کہ یہ بول دوں، کیونکہ ہم نماز تو روز پڑھ رہے ہیں، اگر آج بھی میں نہیں بولوں تو کل فجر کی نماز بھی ہے، ظہر کی نماز ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز اس سے خالی رہ جائے، تو جتنی جلدی سے جلد بتا دیں تو اچھا ہے۔ میں سوچا تھا ٹاپک آئے گا تو بتائیں گے، لیکن سن لو، ہم کیا سنتے ہیں نا کہ دل کی حاضری ضروری ہے، اور آپ نے اس ٹاپک کی شروعات پر سنا تھا خشوع اور خضوع کے تعلق سے کہ جو شخص نماز میں، جس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، اس کی نماز نہیں۔ نماز میں انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جتنے میں اس کی توجہ برقرار رہتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ بغیر خشوع خضوع کے نماز نہیں ہوتی ہے نا۔ تو کم سے کم جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، وہ علماء اکرام نے اس پر اتفاق کیا کہ نماز بھر تو انسان اپنی توجہ کو پکڑ کر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ بہت زیادہ ذہن منتشر ہوتا ہے، دنیا کی محبتوں میں انسان منتشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار جو ہے یہ چیز ہٹتی ہے ذہن، پھر واپس۔ یہ ایسا ہے جیسے پانی میں مچھلی پکڑنا، پانی میں مچھلی پکڑو، ہاتھ میں آتی کیا؟ نہیں آتی نا۔ اس طریقے سے دل بھی بار بار پھسلتا ہے، تو یہ ممکن نہیں۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اولیاء کرام کا قول ہے کہ کم سے کم، اس پہ اتفاق ہے تمام ائمہ کا، کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ میں نے الگ انداز میں پڑھ کے سنایا، میں اس انداز میں تکبیر نہیں کہتا، تو آپ کو بھی یہ انداز میں تکبیر نہیں کہنا ہے، جو صحیح طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ کیا فرمایا گیا کہ کم سے کم تکبیر کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر تم نے نماز کی شروعات ہی توجہ سے نہیں کی تو نماز شروع ہی نہیں، تو جب شروع ہی نہیں ہوئی تو آگے جا کر توجہ تمہاری آ بھی گئی تو تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ جو اسٹارٹ سے ہی ڈسکنیکٹ ہے نماز، وہ نماز کہاں سے ہوئی؟ ہم کیا ہوتا ہے کہ نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، یا ہم کو نماز پڑھنے کے کہیں جانا ہے، یا وضو وغیرہ کر کے آئے تو ہم نے جا نماز بچھائی، تو ہمارا دھیان اس پہ رہتا ہے میرے کپڑے کیسے ہیں، جا نماز کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو سوچتے کھڑا تو ہو گیا، اب شروع ہی تو کرنا ہے، اللہ اکبر۔ بعد میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا تکبیر کہہ کے، پھر ہم سوچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یا سبحانک اللہم، تو بعد میں توجہ جاتی ہے سبحانک، یعنی پاک ہے وہ میرا رب جو میرا اللہ ہے، سبحانک اللہم، پاکی ہے اس کے لیے جو میرا اللہ ہے نا، سبحانک اللہم۔ تو لیکن اللہ اکبر بولنے کے ٹائم پر توجہ حاضر نہیں رہتی، تو اس ٹائم پر توجہ حاضر رہنا یہ ضروری ہے۔ نماز اسٹارٹ کریں گے تو ہمیشہ آپ اسٹارٹ میں توجہ رکھیں گے نا انشاءاللہ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کا طریقہ، پریکٹیکل طریقہ یہ ہے، آپ کہیں گے کہ کیسے کروں؟ ابھی آتے ہیں اللہ اکبر بولتے تو اتنی دیر میں 1-2 سیکنڈ میں اللہ اکبر بول دیے، تو کیسے توجہ رہے گی؟ یعنی ہم تو اپنے آپ کو پریپیئر بھی نہیں کر پائے، ہے نا، اور نماز سے پہلے بھی رکنا چاہیے، وہ بھی نہیں کرتے ہم، تو کرنا کیا چاہیے؟ تو آپ نماز کے پہلے بھی رکو، اپنی توجہ کو لانے کی کوشش کرو۔ لیکن جب انسان زبان سے کچھ پڑھتا ہے نا، تب اس کے دل کو زبان کا ساتھ ملتا ہے۔ جب زبان سے کوئی حرف ادا کرتا ہے نا، تو وہ زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، دماغ میں بھی اسی کا سگنل جاتا ہے، دل میں بھی اسی کا سگنل رہتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھی جاتی ہے، تو اللہ اکبر، یہ صحیح طریقہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی امام ائمہ جو ہے نماز پڑھاتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ جتنی بھی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مطلب یہ پوائنٹ کی چیز ہے، آپ پورا قرآن شریف پڑھو، جہاں جہاں بڑی مد ہے نا ڈھونڈ لینا، آج پہلے پیج دوسرے پیج پہ جانا، بڑی بڑی مد ڈھونڈنا جہاں جہاں ہے، وہ بڑی مد جہاں جہاں ہے نا، جس کو خوب کھینچ کر پڑھنا ہے، وہاں توجہ متوقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم توجہ دو، ہے نا۔ تو اللہ اکبر کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ اکبر، اور اسی لیے اذان میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تم جب اللہ کہو نا، تو جتنی دیر تم اللہ کہو اتنی دیر تمہارا ذہن، تمہارا دل، تمہاری زبان سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ لگانے میں
کوشاں ہو جائیں گے. اور پھر کہو گے اللہ سے توجہ ہو گئی، پھر کہو گے اکبر، ہے نا. تو یہ ہوگا کہ تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد بھی کیا اور اس کی کبریائی کے ساتھ یاد کیا. تو جو نماز میں مزہ آئے گا نا وہ اصلی نماز ہے نا. تو کریں گے نا انشاءاللہ. تو ہم نے کل سنا تھا کہ اذان کے وقت میں کیا کیفیت لانا ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا، دوسری کیا تھا، طہارت میں دل کو پاک کرنا ہے. کس سے پاک کرنا ہے؟ دنیا کی فضولیات سے پاک کرنا ہے. اور تیسرا کیا تھا، ستر عورت، کپڑے کو یعنی اپنے بدن کو ڈھانپنا ہے. پھر چوتھا قبلہ رخ ہونا. تو یہ قبلہ رخ ہوں گے تو یہ سارا کچھ میں اپنے کو یہ سب تصور کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اور جب اسٹارٹ میں اللہ اکبر کہیں گے تو کھینچ کر کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ حدیث یاد رہے گی انشاءاللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خواہش، چہرہ اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ یوں لوٹتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا. اس کے بعد ہے سیدھا کھڑا ہونا. اس کو شروع کر کے چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ، کل اس کو پھر کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا یعنی جسم اور دل کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں کھڑا ہونا. اب اس کو ایسا تصور، میں اپنی کیا بولوں، امام غزالی کی سنتے ہیں انشاءاللہ. بار بار دل، اپنے دل کی خواہش آ جاتی کہ اب یہ بول دو، ہے نا. یعنی جسم اور دل کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں کھڑا ہونا. تو سر جو تمام اعضاء سے اوپر اور بلند ہے وہ جھکا ہوا ہونا چاہیے، اور سر کا یہ جھکنا اس بات کی تنبیہ بن جائے کہ دل میں ہمیشہ عاجزی رہے. یہ دوسری چیز ہے. نماز شروع کرنے کے پہلے ہم لوگ آتے ہیں نا، ایسا آتے ہیں اللہ اکبر ایسا کر لیں، ہے نا. ایسا میں اس لیے یہاں کروں کہ نیچے کتاب یہاں مت باندھ لیں، ہے نا، ہے نا. ایسے ایسے کرتے ہیں نا، آتے ہیں اور ایسے سر جھکا ایسا کر لیے اللہ اکبر، یعنی چہرہ ایسا رہتا ہے اللہ اکبر کر لیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہم آٹومیٹک جو جھک جاتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام راستے بھی چلتے تھے تو سر جھکا کے چلتے. وجہ یہ ہے کہ نماز میں جس طریقے سے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو نماز کے علاوہ بھی دیکھ رہا ہے، تو سر ہمیشہ جھکا رہنا چاہیے، متکبر نہیں رہنا چاہیے. تو ہم نماز سے یہ سیکھتے ہیں، پھر باہر بھی اسی کیفیت کو برقرار رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو جب کھڑے ہوں گے تو سر جھکا کے رکھیں گے اور وہ تکبر اور غرور سے پاک رہیں. جب ہم کھڑے ہوں تو تکبر اور غرور سے پاک ہو جائیں. کیسے پاک ہوئیں گے؟ تھوڑا سوچنا ہوتا ہے کہ میں کیا اور میرے اسیاں کی حقیقت کتنی. میں کیا ہوں؟ میری کوئی اوقات ہے؟ کچھ نہیں ہے. سمجھ میں کچھ نہیں ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے چاہا تو میں جنت میں جاؤں گا اور جہنم سے بچ پاؤں گا، ورنہ یہ بس میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. سمجھ میں کبھی بھی اپنے اندر تکبر نہ آنے دے کہ ہم کچھ ہیں. تو یہ کیفیت انسان لا کر جب کھڑا ہوتا ہے نا تو عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ نماز سے پہلے بہت ضروری ہے. اور پھر کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تمہارے سامنے وہ منظر ہونا چاہیے جب تم سوال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے. یہ میں بولنے والا تھا، جب میں رک گیا تھا نا، امام غزالی نے کہہ دیا. کہتے ہیں وہ منظر سوچو جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور حشر کے میدان میں کھڑے ہو. اس وقت میں کھڑے ہوگے تو کیا مانگو گے؟ یہی نا کہ اللہ معاف کر دے. زندگی بھر کے اعمال سامنے ہوں گے، سب کھلے ہوئے ہوں گے. کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، نیکی کی کوانٹٹی کتنی ہے اور گناہ کی کوانٹٹی کتنی ہے نا. یہ یہاں آتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک ذکر کی اجتماع کی محفل میں اگر کوئی آتا ہے تو 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب، نفل پڑھنے کا ثواب، 1000 مریضوں کی عیادت کا ثواب، اور تیسرا 1000 جنازوں میں شریک ہونے کا ثواب. کتنی نیکی ہوتی. ذرا جنازہ ہمارے علاقے سے جاتا ہے، ہم دوڑ کے اس کو کاندھا دیتے ہیں کہ کچھ نیکیاں مل جائیں، ہے نا. تو 1000 جنازوں کو کاندھا دینے کا ثواب معمولی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ 1000 رکعت بھی پڑھنا ہے. 2 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ بھی ہو جاتی ہے. 1-2 ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہے تو فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں، محفل ختم ہونے تک سنتے رہتے ہیں. صرف ہم نہیں ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس محفل میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر جب ختم ہوتی ہے محفل تو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور ان کی تعریف
فرشتوں سے سننا چاہتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تیری جنت طلب کر رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو. فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اور زیادہ طلب کرے. تو اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ہماری محفل میں جنت طلب کی جاتی کیا نہیں؟ جہنم سے پناہ مانگی جاتی کیا نہیں؟ لیکن کچھ محفلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو جنت جہنم سے مطلب ہی نہیں ہے. خالی بس اپنی میں لگے رہتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہ دھیان دینا چاہیے کہ کون سی محفل میں کیا ہوتا ہے. سمجھ میں؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں وہ اور کیا طلب کرتے ہوئے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے. بولے اگر وہ جہنم نے کیا ان کو دیکھا ہے؟ جہنم کو نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ مانگ. کہا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. 1000 رکعت نماز، 1000 جنازوں میں شرکت، 1000 بیماروں کی عیادت الگ، 2 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ الگ، یہ مغفرت الگ. کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. تو بہرحال فرماتے کہ اس دن کا کھڑا ہونا یاد کرے کہ جس دن تمام اعمال لے کے تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوگے. اور یہ بھی فرماتے علماء کرام کہ جب تم کوئی نماز پڑھو تو اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. ہو سکتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری زندگی کی کوئی نماز تو ایسی ہوگی نا جو آخری ہوگی. ہم کو کیا پتہ ہوگا کہ اس کے بعد کی نماز ہمیں نہیں ملنے والی؟ ہم کو نہیں پتہ ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی آج عشاء پڑھی ہے تو فجر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کل، لیکن رات میں انتقال ہے، کس کو پتہ؟ نہیں پتہ ہے. تو اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھے. تو جب ایسا پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ میرے رب سے مجھے مانگنے کا یہ آخری موقع ہے. بالکل. تو جب وہ اللہ کے حضور، کیونکہ حشر کے میدان میں جا کر تو جو کمینہ بھی شخص ہوگا، گنہگار شخص ہوگا، وہ بھی گڑ گڑائے گا. یہ دنیا کا گڑ گڑانا ہی وہاں کام آئے گا. جو دنیا میں گڑ گڑائے گا نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حضور کھڑا ہوگا تو اس کے نام اعمال میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گڑ گڑانا لکھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ آج گڑ گڑا رہا ہے، دنیا میں تو کبھی نہیں گڑ گڑاتا تھا، ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو پہلے ہی بخش دے گا کہ یہ تو پہلے بھی گڑ گڑاتا تھا، یہ تو پہلے بھی مانگتا تھا، آج تو اس کو حق ہے مانگنے کا. تو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. تو اس دن کے کھڑے ہونے کی طرح اپنے نماز میں کھڑے ہونے کو سمجھو. ٹھیک ہے نا. اور اولیاء کرام فرماتے ہیں، خاص کر یہ کس کا قول ہے؟ مکاشفۃ القلوب میں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. نام سنا کبھی ان کا؟ اللہ کے ولیوں کی نا گیلیکسی ہے پوری. لوگ چند اولیاء میں ہی رہ گئے اور یہاں پر نہ جانے کتنے اللہ کے ولی ہیں کہ ان کے نام اور ان کی زندگیاں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ان کو پڑھو تو تمہاری زندگی رحمت ہی رحمت ہو جائے. حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے جیسے تم پل صراط پر کھڑے ہو. بولے میں ایسا کہتے ہیں، بولے میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور پیچھے شیطان لگا ہوا ہے نا، اور سورج سوا نیزے پر ہے. اس کیفیت کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں. ہاں، اور ملک الموت علیہ السلام اوپر سے میری روح قبض کرنے کے لیے تیار کھڑے. یہ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو اولیاء کرام سے ہم کو نمازیں سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو فرماتے کہ جب کھڑے ہو تو ایسا تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کے لیے کھڑے ہو. تو یہ کہنا خطرناک مقام ہوگا. اس وقت تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تم پر مطلع ہے. اگر تم سے اس کے جلال کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے تو اس طرح کھڑے ہو جاؤ جس طرح آدمی دنیاوی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو تم. اگر ویسا تصور نہیں کر سکتے تو ایسا تو کر سکتے ہو. کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی ایک ساتھ میں بہت ساری چیز بول دیں گے تو یاد نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ یہ جو 4 لائن میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی یہ کل پھر ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور جتنا سنا وہ اگلی ہی نماز میں اس کو انشاءاللہ پریکٹس بھی کر لیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. کیا کیا کرنا ہے؟ جب کھڑے ہوں گے تو یہ تصور کریں گے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، حشر کے میدان میں کھڑے ہیں. اپنے سر کو جھکا کے رکھیں، خوف بھی دل میں رکھیں، اس طریقے سے جیسے پل صراط پر کھڑے. اور جب تکبیر پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو ذرا کھینچیں، اللہ اکبر. تھوڑا سا تو یعنی 2-3 سیکنڈ ضرور کھینچیں انشاءاللہ. اس سے کیفیت آئے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جب آپ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اس کو نا مزے لے کے پڑھنا رہتا ہے. سبحانک اللہم. ابھی نماز میں ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے،
لیکن نا اس میں نا دل اڑ جاتا ہے جب پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم. سمجھ میں آیا؟ پڑھنے والوں کو شاید آپ نے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو، ایسے لوگوں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز پڑھتے ہو ایسے 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 سے ان کی باڈی لینگویج رہتی ہے. ہم کو آجو باجو میں دکھتا ہے کہ کون کون آیا کون نہیں آیا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں گم رہتے ہیں. ایسے ایسے لوگ نماز پڑھنے والے. تو تمہاری کیفیت ایسی ہونا چاہیے کہ ایک ورڈ پر تم مچل جانا چاہیے. اور تم جب نماز پڑھنے کے بعد 4 بجے تم نے نماز پڑھنا شروع کی اور جب تم 2 رکعت پڑھ کر ختم کرو تو تم نے دیکھا کہ 4:10 ہو رہا ہے. 10 منٹ میں 2 تم کو ایسا لگے گا کہ ارے اب بھی تو میں نے 5 منٹ میں تو پڑھ لی، لیکن تم دیکھو گے تو لگے گا 10 منٹ میں ہوئی نماز. عشاء کی نماز تم پڑھنے کھڑے ہو گے نا ایک کیفیت میں، تم کو ایسا لگے گا کہ ابھی 15-20 منٹ میں نے پڑھ لی، لیکن جب دیکھو گے تو دیکھو گے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا. تو یہ کیفیت سے پڑھنے پر یہ فائدہ ہوتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہماری نمازوں میں لذت عطا فرما، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، ہماری نمازوں کو قابل قبول بنا، ہماری نمازوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، حشر کے میدان میں ہماری نمازیں کام آئیں ایسی توفیق عطا فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی عبادتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اولیاء اکرام کا نقش قدم عطا فرما، اولیاء اکرام کی تعلیمات کو اور مشن کو عام کرنے والا بنا. میرے مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں موت عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما. جنت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.